بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. واجب التکریم علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں، میں نے چھوٹی سی صورت پڑھی ہے. قرآن میں سب سے چھوٹی صورت یہی ہے، اس سے چھوٹی کوئی صورت نہیں. اس میں کیا مضمون ہے مختصر سمجھ لیجیے. انا اعطیناک الکوثر، پہلی آیت میں حق تعالی جل شانہ و من والہ نے نبی کا مقام بیان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور دوسری آیت میں نبی علیہ السلام کا پروگرام بیان فرمایا، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا. بس اگر یہ تین بات سمجھ لو تو سورہ کوثر سمجھ میں آ جاتی. پہلی آیت میں نبی کا مقام، دوسری آیت میں نبی کا پروگرام، اور تیسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام. اب نبی کا مقام ہے کیا؟ مختصر سے کوثر کے دو معنی. کوثر کا ایک معنی تو نہر کوثر، نہر کوثر تو جنت میں ہے، لیکن نہر کوثر سے پانی آئے گا حوض کوثر میں. حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا، اور میدان حشر اسی دنیا میں ہونے والا ہے، کوئی اور دنیا نہیں ہے. اسی دنیا میں میدان حشر قائم ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شام اور فلسطین اور یہ جو پوری زمین ہے، اللہ اسی پر حشر قائم کرے گا، اور یہ سارے پہاڑ سمندر سب ختم ہو جائے گا، ایک ہموار میدان ہو جائے گا. اور ایسا میدان ہوگا کہ اللہ یہاں سے بولے گا تو قریب والا جتنا سنے گا دور والا بھی اتنا ہی سنے گا، اس لیے کہ اللہ کی آواز میں حد نہیں. میری آپ کی آواز میں حد ہے. اس اسپیکر کو اگر ہٹا لو تو میری آواز جتنی قریب والے سنتے ہیں اتنی دور والے نہیں سنیں. حد ہے. اللہ کی آواز میں کوئی حد نہیں، چاروں طرف سے سنائی دے گی. تو کوثر کا ایک معنی نہر کوثر، اور پھر وہاں نظام کیا ہوگا؟ یہ ہے میدان حشر، پھر جہنم، اور پھر جہنم کے بعد جنت، اور اس جنت کے نہر کوثر سے پانی حوض کوثر میں آئے گا. بیچ میں جہنم ہے، اس پر پل صراط ہوگا. اب یہ کس جگہ سے آئے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بخاری شریف میں اس پر اشکال آتا ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، چاہے بیچ میں جہنم ہے تو کیا ہوا؟ تم یو ایس سے یہاں تک پانی لے آتے ہو تو کیا اللہ کو قدرت نہیں ہوگی؟ ایران سے ہندوستان تک گیس کا پائپ لائن چلا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا. اچھا، حوض کوثر کتنے پیالے ہوں گے، بول کتنے ہوں گے؟ کعدد نجوم السماء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے ستارے اور استار ہیں اتنے پیالے ہوں گے. لائن نہیں لگانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی، اتنے پیالے ہوں گے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے حوض کوثر. اور فرمایا میرا ممبر وہاں رکھا جائے گا، اور کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے. ان کے آثار وضو سے، آثار نماز سے میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ہیں. وضو کے آثار ہوں گے، نماز یہ میرے ہیں. فرشتے ان کو دھکے دیں گے کہ یہ آپ کے نہیں ہیں، اور دھکے دے کر نکال دیں گے. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا سے شریعت کو ان لوگوں نے کھیل بنایا تھا، بدعتیں ایجاد کی تھی. جو نبی نے نہیں کہا وہ انہوں نے کیا تھا. تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں بھی کہوں گا سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے اعمال ہے اللہ اس کو آخرت میں کوئی شکل دینے والا ہے، کوئی نہ کوئی شکل۔ اب تو بہت آسان ہے، موبائل میں بہت ساری چیزوں کی شکلیں بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب تو یہ سائنس نے اور یہ ٹیکنالوجی نے سب کچھ آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ نماز کی شکل خوبصورت عورت ہے، تلاوت قرآن کی شکل خوبصورت عورت اور انسان ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہے تو خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں اس کا مونس اور غمخوار ہوگا، جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو رات میں پیٹ میں سینے میں ذرا درد شروع ہوا تو بیوی کو اٹھایا، بچے کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، اس کو اٹھایا، وہاں درد ہوگا تو کس کو اٹھائیں گے؟ پھر نظام خداوندی بڑا عجیب ہے، دنیا میں روح جسم کے تابع ہے، یہاں جو ہے روح جسم کے تابع ہے، یہ جسم ہے اس میں روح، اور قبر میں جسم روح کے تابع ہوگا، اور قبر برزخ ہے آخرت اور دنیا کے بیچ میں، انٹرنس ہے، آخرت میں جانے کا انٹرنس ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جہاں ایک محبوب دوسرے محبوب کو ملنے جا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ روزے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہوگا، زکوٰۃ اور جو ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی کا تعاون کرتے ہیں، اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے قیامت کے دن بہترین شکلیں ہوگی جس کے ذریعے سے بچائے، اور جنہوں نے مال کو خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر اس کا مال سانپ بنے گا، اسنیک بنے گا۔ یہ سب شکلیں ہیں، اسی لیے حدیث میں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن ایک سانپ اس کے گلے میں ہوگا اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، تو مجھے اسنیک نہ سمجھنا، میں وہی مال ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا مال ہوں جس سے تو نے بڑا پیار کیا تھا، اور زکوٰۃ نہیں دی تھی، اللہ صدقہ نہیں کیا تھا تو تمام چیزوں کو اللہ قیامت کے دن شکل دینے والا ہے، اچھے اعمال کی اچھی شکل اور برے اعمال کی بری شکل۔ ارباب علم نے لکھا ہے کہ سنت کی شکل حوض کوثر ہے، خوب سمجھ، یہ سنت جو ہے نا، ہم زندگی میں نماز سنت سے پڑھنا، روزہ سنت سے رکھنا، اور اخلاق سنت والے ہو، ملنا سنت کے ساتھ ہو، معاف کرنا سنت کے مطابق ہو، کسی سے بات کرنا سنت کے مطابق ہو، کسی کو سینے لگانا سنت کے مطابق ہو، کسی کو درگزر کر دینا سنت کے مطابق ہو، کسی کی ستاری اور پردہ کر لینا سنت کے مطابق، یہ سنت جتنی ہے نا اس کی شکل حوض کوثر ہے۔ اسی لیے کوثر پر پانی اسی کو ملے گا جس نے سنت والی زندگی گزاری ہوگی، اور جو سنت والی زندگی نہیں ہوگی بدعتیوں کو وہاں سے دھکے دے دیے جائیں گے۔ یہ صحیح ترین بخاری کی روایت ہے، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سنت جو ہے یہ حوض کوثر ہے۔ اب دعا تو خوب کرتے اللہ حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے، اور زندگی سنت پر نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سوگر نہ ہو، اور دنیا میں سوگر سے بچنے کی تدبیر تو کرتا نہیں، میٹھا بھی کھا رہا ہے، اور جو ہے جتنی میٹھی چیزیں ہو سکتی ہے سبھی کھا رہا ہے، اور پھر دعا کر رہا ہے کہ اللہ سوگر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوگر سے بچنا ہے تو سوگر کی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، حوض کوثر سے پینا ہے تو سنت پر چلنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ تو ایک جو ہے حوض کوثر، اور دوسری تفسیر خیر کثیر، ہم نے آپ کو بہت خیر عطا فرمائی، ہر اعتبار سے خیر۔ علم دیا تو نبی کو اتنا دیا کہ علم الاولین والآخرین، پہلوں کا بھی سارا علم آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور قیامت تک کا علم دیا،
امت دی تو سب سے اعلیٰ امت ہے، امت بری دی تو اتنی بڑی امت کہ کسی کی امت اتنی بڑی نہیں۔ 80 جماعتیں اس امت کی جنت میں جائے گی اور اگلی ساری امتوں کی کل ملا کر 40 جماعتیں جنت میں جائے گی۔ ثواب دیا تو سب سے زیادہ اس امت کو اور آج اس نبی کو کہ ایک نماز پر 10 نماز اور جماعت کے ساتھ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ ایک عمل پر 10 سے لے کر 700 تک 700 بہت خیر عطا فرمایا، آپ کو بہت خیر عطا فرمایا۔ اب یہ آپ کا مقام ہے، اس مقام کو میں ایک بات سے آپ کو سمجھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے القول البدیع۔ اس کتاب میں حضرت فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی حسن البصری، ایک عورت آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے آ کر یوں کہا کہ ماتت بنتی، میری بچی مر گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کو خواب میں دیکھوں، تو کوئی مجھے عمل بتا دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے تو 4 رکعت نفل پڑھنا اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا، الہاکم التکاثر، ہر رکعت، اور اس کے بعد دعا کر لینا اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا۔ 1 دن نہ ہو تو 2 دن، 2 دن نہ ہو تو 3 دن۔ اس نے چند دن یہ عمل کیا تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ لباسہ من قطران، اس کا لباس جہنم کا لباس، وسلاسل فی یدہا، اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، اس کے پاؤں میں زنجیر ہے، اور بڑی بدشکل ہے اس کی بیٹی۔ وہ ماں روتی ہوئی حسن کے پاس آئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ کر، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ آفات کو دور کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ یہ سب حدیث ہے۔ ہمارے درشاہ یونس صاحب کے پاس تو کوئی بھی شکایت لے کر آتا تھا، حضرت فرماتے تھے صدقہ کرو، بیمار ہو گئے صدقہ کرو، مصائب ہیں صدقہ کرو، حالات ہیں صدقہ کرو، صدقے سے بلا بھی دور ہوگی، صدقے سے اللہ کا غضب بھی دور ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الطب شروع فرمایا تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ بیماریوں میں سب سے پہلے 2 کام کرو، ایک تو صدقہ، دوسرا توبہ۔ یہ پہلا علاج ہے، یہ دنیا کی دوائیاں بعد میں، پہلے صدقہ اور اس کے بعد توبہ، یہ 2 کام پہلے کرو۔ تو حضرت حسن نے فرمایا صدقہ کرو، ٹھیک ہے۔ ہفتہ نہیں گزرا کہ وہی لڑکی حضرت حسن بصری کے خواب میں آئی اور آ کر کے فرمایا حل تعریف، شاید مجھے پہچان نہیں، فرمایا میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جس کو تم نے عمل بتایا تھا اور صدقہ کرنے کو حکم دیا تھا۔ فرمایا تو بڑی اچھی حالت میں ہے اور تیری ماں تو تیرے بہت برے حالات بیان کر رہے تھے۔ کہا میری ماں نے جو بیان کیا وہ بالکل صحیح، میں نبی علیہ السلام کا آپ کو مقام بتانا۔ فرمایا کوئی صاحب نیک دل متقی اس قبرستان سے گزرے اور انہوں نے نبی علیہ السلام پر درود شریف بھیجا اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ فرمایا کہ میں اکیلی نہیں، 70,000 اسی عذاب میں تھے۔ فرمایا اس درود شریف کے ایصال ثواب کے صدقے میں اللہ نے 70,000 کو معاف کر دیا اور ہماری حالت بدل گئی۔ یہ ہے درود شریف کی برکت۔ جب درود کا یہ مقام ہے میرے بھائیوں، تو جس ذات پر درود بھیجا جا رہا ہے اس کا مقام کتنا بڑا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے درود شریف کا ایصال ثواب، نفل نماز کا ایصال ثواب، نفل روزے کا ایصال ثواب،
یہ بھی ہو سکتا ہے. صاحب بدائع الصنائع نے اس مسئلے کو لکھا ہے. اور میرے بھائی یہ القول البدی کا میں نے تو حوالہ دیا. چلو میں نیچے اتر کے دوسرا حوالہ دے دوں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں القول البدی ہی سے نقل فرمایا ہے. تو فضائل اعمال میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہوا نبی کا مقام. نمبر 2, نبی کا پروگرام. فصل لربک وانحر. آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. نماز سے بدنی عبادت اور قربانی سے مالی عبادت. معلوم ہوتا ہے میرے محبوب تمہاری زندگی ان دو کاموں میں لگے. بدنی عبادت میں بھی زندگی لگاؤ اور مالی عبادت میں بھی لگاؤ. یہ ہے تمہاری زندگی کا خلاصہ. آپ کو کہا گیا, ہمیں بھی کہا گیا ہمارا بدن بھی اللہ کے لیے لگے, نماز اور جتنی بدنی عبادت ہے, اور مال بھی ہمارا اللہ کے لیے خرچ ہے. زکوٰۃ تو ہے ہی اپنی جگہ, اس کے علاوہ صدقہ ہے واجبہ, نفلی صدقہ للہ, عطیہ, یہ بھی تو اللہ کی رضا کی چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کو دینا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت ہے, ان للمال حقا سوى الزکاۃ. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں جا رہے تھے, اپنے استاد محترم عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ حضرت میں جا رہا ہوں, میرے لیے تو آپ فرمائیں. فرمایا ذرا گھر آ جانا. بخاری شریف میں ہے کتاب الجہاد میں. اور گھر آئے تو کچھ پیسے دیے. فرمایا حضرت پیسے مجھے ضرورت نہیں, الحمدللہ میرے پاس بہت ہے, اللہ کا فضل ہے, مجھے ضرورت, میں تو دعا کا کہہ رہا ہوں. فرمایا تجھے ضرورت نہیں, مجھے ضرورت ہے. فرمایا حضرت آپ کو کیسے؟ فرمایا کہ جو تو کام کر رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں, میں برا ہو گیا ہوں, تو تیرے نیک کاموں میں جتنا تجھے ثواب ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک کام میں ہم جب خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, عطیہ کرتے ہیں, دیتے ہیں, تو جتنا وہ نیک کام کر رہا ہے وہ اللہ کا بندہ, اس کو جتنا ثواب اللہ دے رہا ہے اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے. فصل لربک وانحر. اور تیسرا فرمایا ان شانئک ھو الابتر. نبی کے دشمنوں کا انجام. مسئلہ کیا ہوا تھا؟ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میل اولاد سب انتقال کر گئے. قاسم, طیب, طاہر جتنے تھے سب انتقال کر گئے. بیٹیاں زندہ رہی, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, بیٹیاں سے. اور یہ ساری اولاد جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صرف ایک بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے, باقی ساری اولاد جو ہے مکی زندگی میں خدیجہ الکبریٰ سے. تو میل اولاد کا انتقال ہو گیا. اہل مکہ مشرکین یوں کہتے تھے کہ جیسے محمد کی میل اولاد ختم ہو گئی, اور میل اولاد سے نسب تو چلتا ہے, اس لیے جب میل اولاد نہ رہی تو نسب بھی نہیں رہا. اسی طرح کل محمد مرے گا تو دین بھی ختم ہو جائے گا, اس کا دین بھی کچھ نہیں ہوگا. بس 2-4 سال انتظار کر لو, یہ مرے گا تو دین بھی جائے. حضرت کو یہ جملہ سن کر بہت تکلیف ہوئی. بھائی بشر تھے, انسان تھے, تکلیف آپ کو یقیناً ہوتی تھی. عبداللہ ابن ابی مدنی زندگی میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا, اور حضرت اس کی مجلس میں چلے گئے اور کچھ دین کی بات کہی. کچھ مسلمان بھی تھے وہاں. تو عبداللہ ابن ابی نے یوں اپنے ناک پر رومال دے دیا, چادر رکھ لی اور فرمایا محمد تو سچا ہے تو تیری مجلس میں کہتا ہے یہاں تجھے نہیں آنے گا. اور بہت کچھ تانے دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کو اس سے بہت تکلیف. آپ سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے, یہ مدینے کا واقعہ, اور سعد بن عبادہ سے جا کر کہا کہ سعد دیکھو نا مجھے کیا کیا سنایا. سعد نے فرمایا چھوڑ دیجیے, وہ تو ایسا ہی ہے, نالائق ہے, اصل میں مدینے کی سرداری اس کی چلی گئی. حسد ہے ہی ایسی چیز, حسد جو ہے نا وہ ہے ہی ایسی چیز.
کہا اس کی مدینے کی سرداری چلی گئی اس لیے آپ کا دشمن ہو گیا ہے، لیکن نبی کو تسلی نہ ہوئی. آپ کو تسلی کے لیے آسمان والا تسلی دیتا ہے، اللہ آپ کو تسلی دے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پیغمبر ابھی تو آپ نے اتنا ہی سنا ہے، ان اہل کتاب سے اور مشرکین سے ابھی تو آپ کو بہت سننا ہوگا. میں جگہ جگہ علماء کو یہ جملہ کہتا ہوں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یا تو پڑھنا چھوڑ دو، اور جب پڑھتے ہو تو یہ طے کر لو کہ تمہیں زندگی میں نیابت رسول میں تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا. وہاں غیر سنا رہے تھے، یہاں اپنے سنائیں گے. تو یہ طے شدہ مسئلہ ہے. نائب رسول بنے اور اس کو زندگی میں مصیبت اور تانے نہ پڑے، یہ ہو نہیں سکتا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. بہت تکلیف کی بات. آپ کیا کرو؟ صبر کرو. فَاصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بہت اونچا عمل ہے. جب آپ کا صبر اور تقوی ہوگا تو پھر اللہ ہی ان سے نمٹ لے گا. سمجھ میں بھی نہیں. یہ مدنی زندگی کا واقعہ. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت کو تکلیف ہوتی تھی، فیلنگ ہوتا تھا، بہرحال مشہور تھے آپ، چوٹ لگتی تھی آپ کے لیے، بہت غمگین ہوتے تھے. تو مکے میں جب یہ باتیں آئی کہ اب تو جیسے میل اولادیں ختم ہو گئی، محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، یہ کل مر جائے گا، مسئلہ ختم. حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ جملہ نازل فرمایا، ان شانئک هو الابتر. شان شین سے، شین کا معنی برائی، جیسے زین کا معنی خوبصورتی، یہ اپوزٹ لفظ ہے. زین شین، زین خوبصورتی، زان یزین سے، اور شین شانہ، اس کا معنی ہوتا ہے برائی، کسی میں ہے. یہاں ترجمہ ہوگا ان شانئک، آپ کے دشمن، هو الابتر، انہی کی دم کتنے والی ہے. ابتر کا معنی دم کت جانا، یعنی ختم ہو جانا. یہ آپ کے دشمن ہی ختم ہو جائیں گے. پیغمبر آپ ختم ہونے والے نہیں ہیں، آپ کا دین نہیں ختم ہوگا. الحمدللہ 1400 سال ہو گئے، نبی کا نسب بھی باقی ہے آج، اور نبی کا دین بھی باقی ہے. اور ابو جہل کا نہ نسب رہا، نہ ان کا نام لیوا کوئی رہا، نہ عتبہ شیبہ اور ولید کا کوئی نام لیوا رہا. کفر ضرور ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ابو جہل کے دین پر ہوں، میں عتبہ کے دین پر ہوں، میں شیبہ کے. کوئی ان کے نام کا دعوے دار نہیں. اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، ان شانئک هو الابتر. اور اس میں ایک لطیف اشارہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ پیغمبر میں نے تجھے میل اولاد دی اور اٹھا لیا، اس میں میری حکمتیں ہیں، میری مصلحتیں ہیں. میں جانتا ہوں اس میں کیا راز ہے، وہ راز میں بیان نہیں کرتا. علماء نے بہت راز کھولے، علامہ ابن قیم بہت تفصیل سے اس پر لکھتا ہے، وہ یہ موقع نہیں ہے. لیکن تیری اولاد کو میں نے جو اٹھا لیا، اس پر تو غم نہ کر، یہ ہماری مصلحتیں ہیں. لیکن تیری اولاد کو میں نے اٹھا لیا ہے، تیری محبت امت کے دل میں وہ دوں گا کہ یہ 4 بچے تو کیا ہے، ساری امت اپنی اولادوں کو تجھ پر قربان کر دے گی. یہ لطیف اشارہ ہے اس کے اندر. اور یقیناً امت کے لوگوں نے اپنی اولادوں کو اپنے نبی کے لیے قربان کر دیا. تو 3 باتیں اس صورت میں بتائی گئی. پہلی آیت میں نبی کا مقام، اور جب نبی کے مقام کا پتہ چلا تو ہمیں اس نبی کے مقام کو جان کر ان کی سنتوں پر عمل، ان پر کثرت سے درود. دوسری آیت میں آپ کا پروگرام، جب آپ کا پروگرام ہم نے جان لیا تو پھر ہماری زندگی میں بھی ہم اپنے بدن کو بھی اللہ کے لیے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے لیے. اور ان شانئک هو الابتر، یہ مسئلہ مسلم ہے کہ نبی کے دشمنوں کا انجام
आज भी जितने लोग दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कर रहे हैं, कोई आपके खिलाफ कारतून बनाए या आपके कुरान को जलाए या कुछ भी करे, ठीक है, हमें गुस्सा आता है, हमें यकीनन गुस्सा आता है। ऐसे वक्त में हम इस आयत को मद्देनजर रखें कि ये जलाने वाले खुद जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मोहम्मद का कुरान कयामत तक खत्म नहीं होगा, आपकी सुन्नतें कयामत तक खत्म नहीं होगी, आपका दीन कयामत तक खत्म नहीं होगा, और आपकी जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला इस सूरत मुक़द्दसा व मुबारका, जो बहुत जामे सूरत है, बहुत जबरदस्त सूरत है, अल्लाह ताला इसके तकाज़ों पर अमल के हम सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह www.attableek.com, the reviver of Iman.